الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ غیر اللہ سے مدد یعنی اولیاء اللہ یا انبیاء کرام سے مدد مانگنا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا ثبوت، اس کی دلیل اور اس پر چند آیت کریمہ آپ نے سماعت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ فرمایا کہ یعنی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس کے متعلق سب سے پہلی آیت یہ تھی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دوسری آیت آپ نے یہ سماعت کی من انصار قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان نیک اور پرہیزگاری میں نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اگلی آیت یہ تھی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، کہ تم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ان سب گفتگو کے بعد اور بھی مزید آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ اگلی آیت ہے جس میں حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کرنے کے لیے لوگوں سے مدد طلب کی تھی، اور اس کو قرآن نے فرمایا وَأَعِینُونِی بِقُرَّةٍ، کہ مدد کرو میری جو ہے قوت کے ساتھ، یعنی لوگوں سے جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب جو ہے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور یاجوج ماجوج جو قوم ہے اس قوم کو جب جو ہے روکنے کے لیے انہوں نے دیوار کھڑی کی تھی تو لوگوں سے مدد طلب کی تھی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بالکل واضح طور پر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے دوسرے سے مدد طلب کی۔ اگلی آیت کریمہ ہے ایدک بنصرہ بالمؤمنین، اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کی مدد کے ذریعے قوت بخشی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد بھی اور ساتھ میں مسلمانوں کے ذریعے بھی مدد کے ذریعے جو ہے قوت بخشی۔ یہ میرے محبوب کو اللہ نے خطاب فرمایا۔ اسی طریقے سے اور بھی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی رسول کے مددگار اللہ ہیں اور جبریل ہیں اور متقی مسلمان ہیں، بعد میں فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی غیر اللہ کو جو ہے اپنے محبوب کے لیے مددگار فرمایا اور کہا کہ رسول کے مددگار اللہ بھی ہیں، جبریل بھی ہیں اور متقی مسلمان بھی ہیں۔ اگلی آیت کریمہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ان تمام آیتوں کریمہ سے آپ کو یہ چیزیں مکمل طور پر سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ بھی کسی اور کو بھی مددگار فرمایا ہے اور کسی اور سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا۔ البتہ اس کا جو مطلب حقیقت ہے اس کی حقیقت کو میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ غیر اللہ سے مدد، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور اپنے معاشرے میں مدد کرنے والا شخص ہو، جب بھی اس سے مدد طلب کریں تو اس کی نیت اور اس کے اندر یہ سوچ ہو کہ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہی ہے اور یہ ایک سبب، یہ ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے ہم تک مدد پہنچ رہی ہے۔ حقیقت میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی نیت کر کے اگر کسی سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ کبھی شرک نہیں ہوتا ہے۔ اور شرک عام طور پر بھی جب سامنے موجود بندے کو یہ خیال کر کے کہ یہی حقیقت میں مدد کرنے والا ہے یا اسی کو جو ہے وہ پاور ہے جو بغیر کسی کی طاقت عطا کیے خود بخود یہ مدد کر سکتا ہے، تو یہ اس صورت میں جو ہے یہ اللہ کے برابر شریک ٹھہرانا ہوگا اور یہ شرک ہوگا اور وہ مشرک کہلائے گا۔
پھر وہ چاہے سامنے زندہ شخص کو ہی ایسا پاورفل کیوں نہ سمجھ لے، اور وہ چاہے کوئی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ سے مثال دیا تھا کہ آج کل اکثر بندہ وہ دوا خانے میں جا کر کے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری جان بچا لی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جلانے اور مارنے والا اللہ ہے، لیکن ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری جان بچا لی۔ یا اسی طریقے سے کوئی مریض بہت زیادہ سیریس ہو تو ڈاکٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مریض کی جان بچا لیجیے۔ اس طریقے سے جو گفتگو ہوتی ہے تو یہاں پر بالکل بھی اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ کی عطا کیے ہوئے بغیر، یعنی اللہ طاقت دیے ہوئے بغیر اس کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ خود بخود کسی مریض کو شفا پہنچا سکتا ہے، یہ اس کی نیت بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ عام جاہل کے اندر بھی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مریض کو بچا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جب کوئی بندہ کسی کے اندر پاور مانے گا تو یہ حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حقیقی شفا دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، حقیقی جان بچانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، یہ ایک سبب اور یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب حدیث پاک یہاں تک تو مکمل آیت کریمہ رہی جس سے آپ کو مطلقاً سمجھ میں آیا، جس میں اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنے کا حکم دیا۔ جس طرح سے ایک اور آیت کریمہ ہے کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے، میری پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔ رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا، یعنی یہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا کر کے میرے پشت کے لیے مضبوط کر دے، میرے لیے مضبوط کر دے، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، تو رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کو سہارا بنا لیا، یا کیوں سہارا کے لیے تم نے مانگ لیا، کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں فرمایا بلکہ ان کی درخواست اور ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مضبوط پشت بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا لینا یہ قرآن سے ثابت ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اب آئیے چند حدیث پاک اس میں بیان ہیں جس میں مکمل طور پر ظاہر و باہر اور سمجھ میں آئیں گی۔ حدیث پاک یہ مشکات المصابیح باب السجود، اس میں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذلك فقلت هو ذلك قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ اس میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ربیعہ ابن کعب سے فرمایا کچھ مانگ لو، تو حضرت ربیعہ ابن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی ہمراہ مانگتا ہوں، یعنی آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو، یعنی حضرت ربیعہ ابن کعب ان سے حضور نے جب فرمایا کہ مانگ لو تمہیں جو مانگنا ہے، تو انہوں نے ہمراہی مانگی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہ سکوں، یہ مجھے عطا ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ۔ فرمایا کہ پھر حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا صرف یہی چاہیے مجھے، یعنی مجھے نہ کوئی دولت کی، نہ کوئی ثروت کی، نہ کوئی مال کی ضرورت، نہ کوئی دنیاوی چیزوں کی ضرورت، یا رسول اللہ مجھے صرف آپ کا ساتھی اور آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر کے میری مدد کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی، تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے علاوہ مجھ سے جنت مانگ لی تم مشرک ہو گئے، بلکہ فرمایا کہ وہ تو منظور ہے، کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگو، یہ غیر خدا سے مدد مانگنا ہی تو ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ آگنی، یعنی اے ربیعہ تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھا کرو، یہ بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اسی حدیث پاک کے ماتحت اشاعت اللمعات میں مزید باتیں تفصیل کے ساتھ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلق عطا کرنے والے اور مطلق سوال کرنے والے کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ مزید اور بھی کچھ احادیث کریمہ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عقیدہ آپ کو مکمل طور پر سمجھنی ہوگی اور اس کو نقش کرنی ہوگی کہ غیر اللہ سے مدد اس نیت سے کہ اللہ کی عطا کیے ہوئے طاقت سے یہ مدد کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں